آپ ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب آپ علی رضی اللہ عنہ کو مولا نہیں مانتے. میں کہتا ہوں عقل کے اندھو کیسی بات کرتے ہو کہ دنیا کا وہ کون سا مسلمان ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, سارے کے سارے علی رضی اللہ عنہ کو مولا مانتے ہیں اور مولا کہتے ہیں. کیوں نہ کہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جب نبی نے کہہ دیا تو شک و شبہ ختم ہو گیا. دوسری بات یہ ہے, جس آدمی نے یہ پرچی لکھی ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ آپ علی کو مولا نہیں مانتے. اس نے علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا. آپ اپنی عقل کا اندازہ لگائیں نا, آپ اپنی شعور کا اندازہ لگائیں. آپ نے جذبات کے اندر آ کر یہ پرچی تو لکھ دی, لیکن آپ نے علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہیں لکھا. ایک دوسری بات یہ کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے مولا کہا ہے, لہذا تم بھی علی کو مولا کہا کرو رضی اللہ عنہ. میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی, یہ پرچی جس نے لکھی ہے میں اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حدیث کو پڑھا ہے, سمجھا نہیں. آپ نے حدیث کو پڑھا ہے, سمجھا نہیں. پڑھنا اور بات ہوتی ہے, سمجھنا اور بات ہوتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی مولا کہا ہے. غور کریں, جس سے مرضی پوچھیں, سنی سے پوچھیں, شیعہ سے پوچھیں, جس سے مرضی پوچھیں. اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ مولا ہے, فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں فہذا علی مولا, اس کا علی مولا ہے. تو معلوم ہوا اس حدیث کے اندر ایک مولا نہیں بلکہ دو مولا ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو بھی مولا قرار دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی مولا قرار دیا. آپ علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہتے ہو, بتاؤ اللہ کے نبی کو مولا کیوں نہیں کہتے, جبکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں. آپ نے کبھی کہا ہے محمد مولا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی آپ نے کہا ہے یا رسول اللہ مولا؟ کبھی کہا ہے آپ نے کبھی سنا کسی سے؟ حالانکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو معلوم ہوا اس حدیث کے اندر جو ہے دو مولا ہیں, ایک مولا کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ نے حدیث پہ عمل کرنا پھر پورا عمل کریں. اگر علی کو آپ نے مولا مانا رضی اللہ عنہ کو, پھر نبی کو بھی مولا کہا کرو. نبی نے پہلے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ تو حدیث مبارکہ تھی. اب میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کو مولا کہا ہے. آپ کہتے ہو نا کہ اللہ کے نبی نے صرف علی کو مولا کہا ہے, حالانکہ میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے زید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرمایا ہے, فرمایا لزید ہوا اخونا و مولانا. یہ جو زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر نے خود فرمایا کہ زید یہ میرا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا نمبر تو قرآن کا آتا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کس کو مولا کہا ہے. آپ نے حدیث تو پڑھ لی, کم سے کم قرآن کا مطالعہ تو کریں نا. قرآن کا نمبر پہلے آتا ہے 28واں سپارہ سورہ تحریم اور اس کی آیت نمبر 4 ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں 28واں سپارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اللہ خود کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا مولا ہے. اللہ خود کہتا ہے, میں کہتا ہوں پڑھو غور کرو. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں. آگے فرمایا وَجِبْرِيلُ, اور جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے. اور آگے فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والے بھی تمہارے مولا ہیں. یہ قرآن ہے 28واں سپارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4. فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, فرمایا کہ ایمان والے بھی تمہارے مولا ہیں, نیک لوگ بھی تمہارے مولا ہیں. اب بتاؤ کیا صحابہ نیک نہیں؟ کیا صحابہ ایمان والے نہیں؟ کیا نبی نیک نہیں؟ کیا نبی ایمان والے نہیں؟ اب جتنے بھی صحابہ ہیں, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں, جتنے بھی نبی ہیں, سارے کے سارے نیک بھی ہیں, ایمان والے بھی ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ جو ایمان والے ہیں, نیک ہیں, فرمایا وہ تمہارے کیا ہیں؟ مولا ہیں. تو اس آیت سے, اس جملے سے ثابت ہوا کہ تمام صحابہ, تمام اللہ کے ولی, تابعین, تبع تابعین, غوث, قطب, ابدال, جس کو میں اور آپ اللہ کے ولی مانتے ہیں, فرمایا یہ سارے کے سارے کیا تمہارے مولا ہیں. تو قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مولا نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہو. اللہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا مولا ہوں, جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے, ایمان والے بھی تمہارے مولا ہیں. اور فرمایا والملائکۃ, اور فرشتے بھی. آپ بتاؤ کتنے مولا بن گئے. آپ نے کبھی اللہ کو مولا کہا ہے جبکہ اللہ نے خود کہا کہ میں تمہارا مولا ہوں؟ کہ آپ نے کبھی جبرائیل کو مولا کہا ہے؟
جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جبرائیل بھی تمہارا مولا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر. اور آپ نے کبھی ایمان والوں کو مولا کہا ہے؟ جبکہ اللہ خود قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے مولا ہیں. پھر میں نے بتا دیا کہ جتنے بھی ایمان والے، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ایمان والے بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، پکی بات ہے. تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، غوث، کتب، ابدال ہیں، تمام انبیاء ہیں. اور آگے فرمایا والملائکۃ، اور جو فرشتے ہیں وہ بھی تمہارے مولا ہیں. اب بتاؤ، تم تو ایک مولا کو مانتے ہو، ہم الحمدللہ کتنے مولا کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے مولا کہا. تو معلوم ہوا کہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ مولا نہیں، اللہ کے نبی بھی ہمارے مولا ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے مولا ہیں، اللہ بھی ہمارا مولا ہے، جبرائیل بھی ہمارے مولا ہیں، اور ایمان والے نیک لوگ بھی ہمارے مولا ہیں، اور فرشتے بھی ہمارے مولا ہیں. یہ تو رب کا قرآن کہتا ہے.